नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, पिछले सबक में हमने सूरह फातिहा की फ़ज़ाइल व बरक़ात के बारे में जाना था और चंद मख़सूस वज़ाइफ मैंने आपको बताए थे। इस सबक में हम सूरह फातिहा की पहली 2 आयात की तर्जुमा और तफसीर करेंगे। सूरह फातिहा जो है वो तरतीब के एतबार से पहली सूरत है और ये सूरत मक्की है। मक्की उस सूरत को कहते हैं जो मक्कातुल मुकर्रमा में नाज़िल फरमाई गई हो, और ये इस सूरत का 1 रुकू और 7 आयात हैं। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें, ली वास्ते, अल्लाह ही अल्लाह के लिए हैं, रब्बी जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। अब इस जगह पर अल्लाह तबारक तआला ने बहुत खूबसूरत तरीक़ेकार जो है अपनाया है, एक पैटर्न रखा है कि सबसे पहले जब हम कोई काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और कुरान की इब्तिदा यानी स्टार्ट करें कुरान पाक को तो अल्लाह तबारक तआला की हम्द व सना से, इसकी तारीफ़ से करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक तआला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अब अलहम्द, तमाम तारीफ़ें, हमद का मतलब है तारीफ़, तमाम शुक्र और तमाम हम्द व सना जो है अल्लाह तबारक तआला के लिए हैं। अब अल्लाह तबारक तआला जो हैं वो किसी एक जहान के मालिक तो है नहीं, बल्कि अल्लाह तमाम जहानों, तमाम अर्ज़ व समा और मखलूक़ात का रब है। अब जब हम किसी आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं तो ये शुक्र के मानों में आता है, जो अगर कोई हमारी मदद करे तो हम उसको शुक्रिया बोल देते हैं, तो ये दुनियावी कामों के लिए है। अगर किसी ने दूसरे की मदद की तो बदले में शुक्रिया कह दिया। और जब अल्लाह तबारक तआला की तारीफ़ करते हैं तो ये हमद है, और हमद सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला के लिए मखसूस है और ये शुक्र के मानों में आती है। अब अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते हैं। अगर हम दुनिया में कोई खूबसूरत इमारत को देखते हैं तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, या कोई अच्छा खाना बना हुआ देखते हैं, खाते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं। तो असल में ये तारीफ़ जो है ये उस बनाने वाले की होती है, जिसने वो खाना बनाया या जिसने वो बिल्डिंग बनाई, तैयार की। अब इसी तरह जब हम अल्लाह तबारक तआला की बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं, जब कोई बच्चा, खूबसूरत बच्चा या कोई पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसको देखते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते हैं। और अगर हम कोई खूबसूरत पहाड़, जंगलात या बाग देखते हैं तो जब हम उसकी तारीफ़ करते हैं तो असल हकीकत में हम अल्लाह तबारक तआला की हम्द व सना कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो रब है जो तमाम कायनात का मालिक है। रब उसको कहते हैं जो पालने वाला होता है, जिसको जो चाहिए, जिस वक़्त चाहिए, दिन हो रात हो, और जितनी मिक़दार में चाहिए उसको उसी वक़्त अता करने वाले को रब कहते हैं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो अल्लाह तबारक तआला हमें उसी वक़्त अता कर देते हैं। इसी तरह बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो इसकी ज़रूरियात, इसकी ग्रोथ और इसकी जो अज़ा होते हैं, हाथ, पाँव, कान, बाजू, ये कौन बनाता है? बिल्कुल सही तरतीब से अल्लाह तबारक तआला है, रब है। उसके सिवा तो ये कोई काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का। अब आलम जो है ये ख़ुद जो है जमा का सीगा है, वह इसकी कोई वाहिद नहीं, जबकि अल आलमीन तमाम जहानों का। अब कायनात में कोई एक जहान तो है नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार जहान पैदा किए हैं और बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं, जिनमें जिन्नात का आलम है, इंसानों का, चरिंद परिंद, शजरो हजर, जानवरों का, और हज़ारों मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला, जिनका निज़ाम एक तरतीब से चला रहा है।
آسمانوں کو ایک ترتیب سے تہ در تہ بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کیے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی کام ہے نا. کوئی انسان یا کوئی اور ہستی تو یہ کر نہیں سکتا، اور کسی کے بس میں یہ ہے بھی نہیں. اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نہ تھامے تو اللہ کے علاوہ کوئی ان کو اس ترتیب سے نہیں لا سکتا، اور نہ ہی ان کو اس ترتیب سے کھڑا کر سکتا ہے. تو یہ نظام نظام عالم جو کہ اس دنیا میں بنے ہوئے ہے، یہ بننے میں اور اس کا قائم رکھنے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا محتاج ہے. اب 7 آسمان ہیں، سب آسمانوں کی الگ الگ دنیا ہے، اور قبر و حشر کی الگ دنیا ہے. تمام مخلوقات جن کو رزق جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، اور ہر ایک مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے. اور ہر چیز جو ہے، بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے کہ جنات ہیں. جنات ہمیں نظر نہیں آتے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. اگر یہ ہمیں نظر آئیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو ان کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جائیں گے نا، بے ہوش ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو فرشتے ہیں، ان کا بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، روشنی سے، جو انسان کی سرچ میں نہیں آتے، انسان کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے کہ دائیں اور بائیں 2 فرشتے موجود ہیں ہمارے کندھوں پر. تو یہ ساری مخلوقات جو ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم بھی اٹھتے بیٹھتے نماز میں، تسبیح میں، اور نماز کے شروع میں، قرآن پاک کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اعظم رکھا ہے الحمدللہ. تو اللہ کے شکر گزار بندے جو ہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. الرحمن جو کہ رحمان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ رحمت سے ہے. ایک کے متعلق ہے، ایک اہم حدیث ہے ان کے متعلق کہ جامع ترمذی میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا. اور جو کوئی رحم کے رشتوں کو قائم رکھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے اپنا تعلق قائم رکھیں گے. اور جو ان کو توڑ دے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لیں گے. ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا اور اسے عرش کے نیچے رکھ دیا. تو رحم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ میرے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے باقی رکھے، یعنی تعلقات کو، رشتوں کو باقی رکھے گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق قائم رکھوں گا، اور جو توڑ دے گا یعنی اپنا تعلق باقی نہیں رکھے گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا. یہ سن کر رحم خوش ہو گیا، سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میرا حق تو ادا ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا. ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، جیسے آسمان پر خوبصورت ستارے سبھی روشن چمکدار، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے الرحمن اور الرحیم کو اس جگہ پر بیان فرمایا ہے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جو ہے یہ الحمدللہ کی دلیل ہے. الرحمن اور الرحیم جو ہے، الرحمن الرحیم جو ہے یہ اس کی دلیل ہے. لیکن تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سب پر رحم فرمانے والا ہے، اور جو رحم کرنے والا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے. اگر کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن اس کی تعریف اور اس کا اخلاق جو ہے وہ بالکل محدود ہیں چند لوگوں کے لیے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے ہے، اور تمام انسانوں ہر چیز کے لیے ہے. جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو وہ کسی ایک انسان پر تو نہیں برستی، نہ کہ کافروں اور ہندوؤں اور سکھوں پر نہ برسے اور صرف مسلمانوں پر نہیں. جب بارش برستی ہے تو تمام انسانوں پر، تمام لوگوں پر برابر برستی ہے. جو اس کا شکر بجا لاتا ہے اس پر بھی، اور جو اس کی ناشکری کرتے ہیں اس پر بھی. اسی طرح تمام مخلوقات کا رزق جو ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ ہے. کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کا شکر بجا لائے یا نہ لائے، تو وہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے.
تو اللہ کتنا رحمان ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ یوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، مگر صفت رحمان جو ہیں وہ اس کے بندوں کے لیے نہایت مقدم ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب آ گئی، اس پر سبقت لے گئی۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ کے دونوں نام الرحمن اور رحیم جو ہیں وہ بہت ہی مقدم اور اہم ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رحمان نام کو سب سے زیادہ اللہ کے بعد استعمال کیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ رحمان جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے اور رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، کیونکہ قیامت کے دن مشرکوں اور کافروں کی بخشش نہیں ہوگی، منافقوں اور فاجروں پر اللہ رحم نہیں کرے گا۔ باقی جو فاسق اور گناہ گار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سزا کے بعد ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور رحم صرف ان لوگوں پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں بھی فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، اور رحمان تمام کائنات کے لیے ہے، اور رحیم صرف مومنوں کے لیے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ہمارے لیے اس آیت میں سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں میں نرمی اور سادگی اختیار کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کی ان آیات کے اسرار و رموز اور اس کے فضائل و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو دین اسلام کا چلتا پھرتا عملی نمونہ بنا دے۔ اگر اس کلام میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے اور نیکی کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس علم کو جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔